بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ گینگ کا ایک سابق سرگنا برسوں کے جرائم، نشے اور مایوسی کے بعد اسلام کی طرف اپنا انقلابی سفر بیان کرتا ہے۔ بروکلین کا یہ گینگسٹر اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، مگر اس پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر عمل کرتا وہ گرفتار ہو گیا۔ جیل میں اس نے 3 سال گزارے۔ اسی دوران اسے کس چیز نے اسلام میں گہری دلچسپی لینے پر مجبور کیا، آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سابق گینگسٹر جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبدالعزیز رکھ لیا، وہ ابھی صرف 3 ہفتوں کا تھا جب اس کی ماں نے اس کے والد کو قتل کر دیا اور اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی پرورش اس کی نانی نے کی۔ اس نے اپنا بچپن بروکلین، نیو یارک کی مصروف گلیوں میں گزارا اور 10 سال کی عمر میں برونکس چلا گیا۔ وہاں پر وہ لاطینی سیاہ فاموں کے درمیان رہنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو ایک لاوارث بچہ محسوس کرتا تھا اور اکثر اوقات وقت گزارنے کے لیے سڑکوں کا رخ کرتا۔ والدین کی محبت اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ایسی طرز زندگی کو اپنا لیا جس کا اختتام ایک گینگسٹر کا سربراہ بننے پر ہوا۔ شروع میں تو وہ زندگی کے چیلنجوں کی وجہ سے وہ گینگ کلچر کو اپنانے پر مجبور ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اسے گینگ لائف کا مزہ آنے لگا۔ زندگی میں اس کے پاس طاقت تھی اور وہ جو چاہتا حاصل کر لیتا۔ جہاں پر وہ دوسروں پر تشدد کرتا وہاں پر اس کو بھی کئی دفعہ مارا پیٹا گیا۔ وہ چاقو کے واروں سے زخمی بھی ہوا، اس پر گولی بھی چلی اور وہ کئی دفعہ ہاسپٹل بھی پہنچا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا گینگ بڑھتا گیا اور اس نے برونکس، کوئنز اور بروکلین میں اپنے گینگ کو پھیلا دیا اور خود اس کا رہنما بن گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی زندگی کیسی ہوگی، اور تو کوئی اور کیا، ان حالات میں وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن وہ اسلام قبول کر لے گا۔ مگر یہی تو خدائے بزرگوں برتر کی سنت ہے، جب کوئی اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اس کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ وہ 100 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ عبدالعزیز جو کہ اب مسلمان بن چکا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس نے تقریباً 1 دہائی سے زائد عرصے تک خود کو جرائم کی زندگی میں غرق رکھا۔ وہ مسلح ڈکیتیوں، گینگ وار اور تشدد میں مشغول رہتا اور افراتفری پھیلاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ خوف احترام کے برابر ہے، یعنی کہ خوف کی وجہ سے لوگ اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں تو یہ ایک ہی بات ہے۔ وہ گولی لگنے، چھلانگے لگانے اور یہاں تک کہ چھرا گھونپنے کے سنسنی کو یاد کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر محسوس کرتا تھا۔ پھر بھی اس کے ظاہری اعتماد کے باوجود ایک گہرا پن جو اس کے اندر تھا، جو اسے پریشان کرتا رہتا تھا، خاص طور پر خاموش راتوں کے دوران جب وہ اپنے خیالات کے ساتھ اکیلا رہ جاتا۔ وہ اس سنسنی خیز زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی اس گاڑی کی طرح تھی جس کا ٹینک سارا دن فل ہو اور شام کو ختم ہو جائے۔ سنسنی اور افراتفری میرے لیے فیول کا کام کرتی تھی، اور جب میں گھر کو جاتا تو میرا اندر خالی اور بے سکون ہوتا۔ میں رات کو بہت بے چین رہتا اور انتظار کرتا کہ کب صبح ہو اور میں اپنی اس زندگی میں واپس جاؤں۔ اس دوران اکثر اوقات الکوہل اور ڈرگز بھی اس پر اثر نہ کرتی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اندر اتنا کھوکھلا محسوس کرتا اور بے چین ہوتا کہ کئی دفعہ وہ رات کو ہی گھر سے باہر نکل جاتا۔ اسی خالی پن اور بے سکونی کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا جب اس نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور اس نے خودکشی کے بارے میں سوچا۔ اس نے اس پر مکمل عمل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا، اور جب وہ یہ کرنے جا رہا تھا تو کسی نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ بحران کے اس لمحے نے ان کی گرفتاری کو جنم دیا، جس نے نادانستہ طور پر اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو مرنا تھا، لیکن پولیس کے اس عمل نے اس کی جان بچا دی۔ اپنے پرانے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ اپنے بچپن میں بتاتا ہے کہ اس کو بچپن ہی سے عیسائیت میں دھکیل دیا گیا، اور وہ بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح آپ پورا ہفتہ جرم اور مختلف جرائم کرتے رہیں اور اتوار کو جائیں، چرچ میں جائیں اور آپ کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ عبدالعزیز کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بالکل عقل کے منافی لگتی تھی کہ آپ پورا ہفتہ گناہ کی زندگی کرتے ہیں اور ایک دن تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں جا کے کچھ بنیادی چیزیں کر کے آپ کے سارے گناہ دھل جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کی اسے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ اپنے اسلام کی طرف سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے اس نے خود کو منشیات اور جرائم سے دور رکھنا شروع کر دیا۔ غور و فکر کے اس دور نے اسے اپنے ماضی کا سامنا کرنے اور روحانی راستہ تلاش کرنے کی طرف مائل کیا۔ ایک دن جیل کے سین میں چلتے ہوئے اس نے اذان کی آواز سنی جو ہوا میں گونج رہی تھی۔
یہ آواز اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو گئی، جس نے اس کے جذبات کو بھڑکا دیا جو وہ طویل عرصے سے دفن کیے ہوئے تھے۔ سالوں میں پہلی بار وہ اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرنے لگا، امید اور یہ احساس کہ وہاں کچھ اصل ہے جو وہ نہیں جانتا۔ اس نے اپنے دوست سے بات کی کہ یہ گانا کیسا ہے۔ اس کا یہ دوست بنیادی طور پر مسلمان تھا۔ اس نے پوچھا تم کس گانے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم گئے ہو تو میں نے اس طرف سے جدھر مسجد تھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں نے وہاں سے ایک بہت ہی عجیب و غریب گانا سنا ہے جس نے میرے دل کو بہت سکون دیا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا اچھا وہ گانا نہیں ہے بھائی، وہ اذان تھی۔ اذان بیسیکلی اس نے اس کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ تو اس نے اپنے دوست سے سوال پوچھنے شروع کر دیے، اللہ کون ہے، خدا کون ہے۔ اب اپنے مذہب کے بارے میں اس کو خدا کا تھوڑا سا پتہ تو تھا لیکن وہ بہت کنفیوز رہتا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا زمین پہ کیسے آ سکتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ خدا ہے تو وہ انسان کیسے ہوئے، اگر وہ انسان تھے تو وہ خدا کیسے ہو گئے، اور پھر اس میں روح القدس کا اور ایڈ ہو جانا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، تین ایک کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ اسلام کے اندر صرف ایک خدا کی بات کی جاتی ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے جو واحد ہے جس کی سب عبادت کرتے ہیں، تو اس کو یہ کانسیپٹ بہت لاجیکل لگا۔ اس نے اپنے دوست سے اور چیزیں دریافت کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہمیں کس لیے دی ہے۔ اس کے دوست نے اسے تسلی بخش جواب دیے۔ اس نے اس سے مزید کھوجا کہ تم لوگ دن میں کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہو۔ اس نے اس کو بتایا کہ ہم 5 دفعہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک مجھے سمجھ آتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 7 دن بعد ایک دن کے لیے چرچ چلے جائیں اور اپنے سارے گناہ دھلا کے واپس آ جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور اپنے دوست کے ساتھ رہتے رہتے وہ اسلام کی باتیں پوچھنے لگا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، یہ زمین و آسمان اس لیے ہیں، ان کے مقصد کیا ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے کیا صرف دولت ہی ضروری ہے۔ تو اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ دولت اور یہ باقی جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسلام ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ بیسیکلی زندگی گزارنے کے مختلف اسباب ہیں، نہ کہ یہ مقاصد ہیں۔ مقاصد صرف اور صرف اس زندگی کے بعد کے ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ خیر جیل کے اندر وہ نشہ اور باقی چیزیں تو پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، گناہ کی زندگی بھی چھوڑ چکا تھا، اور اپنے دوست کے ساتھ رہتے رہتے وہ اسلام کو کافی حد تک جان چکا تھا۔ تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ اس کے لیے تمہیں کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا۔ خیر اس نے اپنے دوست کے ساتھ مسجد میں جا کے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں خاص طور پر بتاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات خاص طور پر ایک خدا کے تصور اور انبیاء کے کردار میں بہت وضاحت پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ سمجھا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے ایک خدا ہی کی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہ بات اس کے دل کو بہت لگی۔ یہ سابقہ عقائد کے برعکس تھا اور امن کا احساس لاتا تھا۔ اسلام کا یہ تصور اسے بہت پسند آیا، اور جب اسے یہ سمجھ آئی کہ اسلام میں جب کوئی انسان آ جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس چیز نے اس کو دل کا سکون عطا فرمایا۔ اسلام نے سنگین گناہوں سمیت ماضی کے اعمال سے چھٹکارا اور معافی کا موقع فراہم کیا۔ اس تبدیلی کے نقطہ نظر نے اسے اپنے طرز زندگی کو مثبت طور پر تبدیل کرنے کی ترغیب دی۔ اس کا اسلام کی طرف سفر ایک مشکل وقت میں شروع ہوا۔ نشے اور قید سے جدوجہد کے بعد تبدیلی کی ضرورت کا احساس ہوا۔ بنیادی طور پر نشہ اور قید اور اس طرح کے حالات میں اپنے آپ سے لڑائی کرنا اور نشے سے دور رہنا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد تھا جو وہ پہلے ہی کر رہا تھا، اور اب اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے ایک اور دوسرا بڑا چیلنج تھا۔ ان کے لیے ایمان اور انہیں دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ایک بہتر زندگی کی تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے اس کے لیے ہمت نہ چھوڑی۔ جرم کی زندگی سے اسلام قبول کرنے کی طرف منتقلی اہم تھی۔ اس میں اپنے آپ کو مومنوں کے ساتھ رکھنا اور اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو منفی اثرات سے دور رکھنے کے بارے میں یہ بتایا کہ جب بھی کبھی وہ ایسے دوستوں میں چلا جاتا جو کہ برائی کی طرف تھے یا برے محفل میں بیٹھتے تھے یا نشہ کرتے تھے، اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ان کی طرف چلا جائے گا، دوبارہ سے وہ گناہ کی زندگی میں چلا جائے گا۔ اس بارے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی یا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اپنا کر لیں جہاں پہ لوگ ایک اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں ایسے دوستوں کے ساتھ جو کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے تو میں 5 وقت کی نماز اور ساری چیزیں کر لیتا تھا، لیکن جو ہی میں کبھی ایسے دوستوں میں چلا جاتا یا ایسی کمپنی میں چلا جاتا جو کہ اس کے منافی زندگی گزارتے تھے تو میرے لیے نماز بھاری ہو جاتی اور باقی کام کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ اسلام میں کمیونٹی اور اخوت کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور بھی مجھے بہت اچھوتا لگا، کیونکہ اس کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، وہ بالکل اکیلا تھا، اور اسے کمیونٹی نے یا وہاں کے لوگوں نے کبھی وہ محبت اور وہ پیار نہیں دیا تھا جو وہ اسے اسلام کے اندر آنے کے بعد ملا۔ اسے لگا کہ اسلام میں رہنے والے تمام لوگ اس کے بہن بھائی ہیں۔ اس کو یہ اسلام کی کمیونٹی اور اخوت کا کانسیپٹ بہت ہی پسند آیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور مشکلات کے دوران ان کی عاجزی، ہمدردی، اور جب آپ طاقتور ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں سے بہت متاثر ہوا۔ یہ اسے چیلنجوں کے باوجود اپنے عقائد پر کاربند رہنے کی ترغیب دیتی تھی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کا مطالعہ کیا اور اسے سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں آنے والے چیلنجوں کا سامنا کس طرح سے کیا، تو اس نے بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کی۔ اسلام کے بارے میں مزید کہتا ہے کہ یہ ایک امن کا پیغام پھیلانے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو بچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ غیر مسلموں کو پیغام دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے دل اور دماغ کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنے سے تعصب کو ختم کیا جا سکتا ہے۔